کہ آج یہ مجلس جس کو جناب یعنی حارث صاحب نے تشکیل دی ہے اور آج یہاں اس کا انعقاد فرمایا، یہ مجلس پوری قوم کے لیے ایک اتحاد اور اتفاق کا سبق دیتی ہے اور اس کا اعلان کرتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، اگرچہ مذہب کے اعتبار سے مختلف ہوں لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں۔ اس کا سبق یاد دلانے کے لیے جس کو آج ہم لوگ بھول گئے اور آج الگ الگ ہونے، افتراق کی اور انتشار کی آواز ہمارے اندر، ہمارے درمیان میں بلند کی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آج مجلس قائم کی گئی۔ ہم جتنا مل جل کر رہیں گے اور اتحاد و اتفاق کا اظہار کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے جماعت پر۔ اگر جماعت کی شکل میں ہوتی ہیں، مل جل کر محبت کے ساتھ اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اگر افتراق اور انتشار ہوتا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں اور اس کا کھل کر اس دشمنی کا اظہار کرتے ہیں جیسا کہ آج کل یہ ہو رہا ہے، اگر اس طریقے سے کھل کر اگر ہم دشمنی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد و نصرت نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسانوں کی اس طرح فکر کرے کہ کہیں بھی کوئی بھی انسان کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو دوسرا دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے تو اس کی پریشانی میں اس کا شریک رہے، اس کا غم گسار رہے، اس کا غم خوار رہے۔ ان اشتکا عینہ، جیسا کہ فرمایا اگر اس کی ایک آنکھ کو ایک جسم ہے، ایک جسم بن کر اگر ہم رہیں گے کہ جسم کی کا ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا دوسرا عضو اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بلکہ پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہم سب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے اور عمارت کا ہر جز دوسرے جز کو قوت بخشتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ نچلے اینٹ کو قوت دیتا ہے اس کے اوپر کا اینٹ۔ عمارت پوری اسی طرح بنتی ہے، مضبوط بنتی ہے۔ ہر بعد والا اینٹ پہلے اینٹ کو قوت پہنچاتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ دیوار بنائی جاتی ہے، اینٹ رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھی جاتی ہے،
اس کے اوپر تیسری اینٹ رکھی جاتی ہے تو ہر اینٹ اپنے نیچے رہنے والے اینٹ کو قوت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ یہی حال ہے ہمارا اس ملک میں رہتے ہوئے۔ کہیں بھی رہتا ہے آدمی تو ہر انسان دوسرے کی خیر خواہی کرے، دوسرے کی غمخواری کرے، دوسرے کو قوت بخشے، دوسرے کو مضبوط کرے۔ یہ ہمارا قدرتی نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے پوری دنیا کے نظام کو بنایا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر زندگی گزارتے ہیں، متحد و متفق رہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ واقعہ اکبر بادشاہ کا، جبکہ وہ آخری وقت میں تھا، اس نے اپنے حکومت کے وزراء کو، امیروں کو بلایا اور بلا کر اس نے چند تیروں کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور اس کو ڈورے سے باندھا، سخت باندھا، اور پھر ایک ایک امیر کے پاس وہ دیا اور کہا کہ اس کو توڑو۔ اب ظاہر بات ہے کہ تمام تیروں کو ڈورے سے باندھا گیا ہے تو اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ہر ایک نے اپنی قوت و طاقت لگائی، جتنی طاقت لگا سکتا ہے اس نے لگائی، لیکن کسی نے اس کو توڑا نہیں، کسی نے نہیں توڑا۔ اب اکبر بادشاہ نے اس تیروں کے گچھے کو لیا اور پھر اس کے بعد اس کی جو رسی تھی، ڈورا تھا، اس کو کاٹا۔ تیر سب الگ الگ ہو گئے اور ہر تیر ہر امیر کے پاس، ایک ایک تیر ایک ایک امیر کے پاس دیا، ایک ایک وزیر کے پاس دیا اور کہا کہ اس کو توڑو۔ تو سب نے بڑی آسانی کے ساتھ اس تیر کو توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، یہی میں تم کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ جب تک تم مل جل کر رہو گے تو اس وقت تک کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب یہ تیر جب جمع تھے اور ڈورے سے اس کو باندھا گیا تھا تو تم میں سے کسی نے نہیں توڑا، اور جب اس کو کھول دیا گیا اور ایک ایک تیر الگ الگ ہو گیا تو تم میں سے ہر ایک نے اس کو توڑ دیا۔ میں تم کو یہی سبق دینا چاہتا ہوں، میں تم کو یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ تم اگر مل جل کر رہو گے تو تمہاری حکومت محفوظ رہے گی۔ تو لوگوں، اس طریقے سے ہم کو مل جل کر زندگی گزارنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ متحد و متفق رہتے ہیں تو پورا معاشرہ اور پورا حال اور بلکہ پورا ملک کے اندر، اس کے اندر طاقت رہتی ہے، اور پھر اتحاد و اتفاق اس کا ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد و نصرت آتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے، تمام سے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہم آپس میں انسان بن کر زندگی گزاریں، اس لیے کہ ہم سب کے ایک باپ ہیں، ایک ماں ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا۔ تو ہم مل جل کر رہیں گے، بھائی بن کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے ملک کے اندر امن و امان رہے گا، انتشار ختم ہو جائے گا، افتراق ختم ہو جائے گا۔ تو آج میں یہی آپ حضرات کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کو متحد رکھے، متفق رکھے، اور تمام انتشارات، تمام انتشاروں سے، تمام افتراقوں سے ہم سب کو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔